حقیقت کی تلاش میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے ملائکہ کو تخلیق کیا گیا۔ ان ملائکہ یا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انسان اپنی ظاہری آنکھ سے انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی انسان نور یا روشنی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کی تخلیق بھی انسان سے پہلے کی، جن کو نور کی بجائے آگ سے بنایا گیا، ایسی آگ جس کا دھواں نہیں ہوتا۔ جن اور فرشتے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ اپنی ابتدا سے انتہا تک وہی مقصد پورا کرنے میں لگے رہیں گے، لیکن جن کو اپنی مرضی کرنے کا اختیار دیا گیا، جن کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جن ایک تھا، یعنی ابلیس۔ فرشتوں کی تعداد کو تب بھی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آگ سے صرف ایک جن کی تخلیق کی گئی۔ کس جن کی؟ ابلیس کی۔ سب جانتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ ابلیس خاص طور سے اس وقت عبادت کرتا تھا جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا تھا، جب سورج بالکل سر کے اوپر آ جاتا تھا، اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا تھا۔ مسلمانوں کو ان تین اوقات میں نماز و عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات یعنی انسان آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو تمام دوسری مخلوقات کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام مخلوق نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور سجدہ تعظیمی ادا کیا، سوائے ابلیس کے۔ کس وجہ سے؟ ابلیس نے سجدہ کرنے سے کس وجہ سے انکار کیا؟ اپنی بڑائی کی وجہ سے۔ ابلیس یہ سمجھ بیٹھا کہ انسان کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے اور اسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ کبر کس لفظ سے نکلا ہے؟ اکبر سے۔ یہاں بات بڑائی کی ہو رہی ہے، اور اکبر کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان کی تخلیق کے وقت فرشتوں نے اللہ سے کہا، یا باری تعالیٰ یہ مخلوق زمین پر فساد کرے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ سو ابلیس بڑائی کبر میں آ کر کہنے لگا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ ایک طرف ابلیس انسان کے اشرف المخلوقات کے درجے سے احساس کمتری کا شکار ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کر رہا تھا، تو دوسری طرف شرک کی طرف بھی بڑھ رہا تھا۔ کس وجہ سے؟ اپنے تکبر کی وجہ سے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابلیس سے متعلق کبر کا لفظ استعمال کیا ہے، بڑائی کا ذکر کیا ہے، اور بڑائی کی حقدار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ خالق اور مخلوق میں بھی کبھی موازنہ ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بے شک یہ پتہ تھا کہ ابلیس ایک وقت پر کبر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ ابلیس فساد پھیلائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو دھتکار دیا تو ابلیس نے اس وقت کیا کہا؟ ابلیس نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ ابلیس کا مقصد ہی صرف انسان کو نیچا دکھانا اور اپنی بڑائی ثابت کرنا ہے۔ جیسے کوئی حسر کا مارا یہ سوچتا ہے کہ دوسرے شخص کے پاس یہ سہولت یا یہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تو ابلیس نے کہا مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں بنی آدم کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسانوں سے کہتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے قدم سے کیا مراد ہے یہاں؟ شیطان نے تو اپنی عبادت سے فرشتوں کے بھی مقام کو پا لیا تھا، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں تھا۔ شیطان نے وہاں بھی عبادت کی جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر شیطان کے کن اعمال کی بات ہو رہی ہے؟ تکبر کی، حسر کی، شرک کی، اپنی حد سے بڑھ جانے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کیا وہ جنت میں بنا آزمائش کے داخل ہو جائیں گے جیسے ان سے پہلوں کو آزمایا گیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک شیطان کو بھی پیدا فرماتا ہے جو اس کی موت تک اس انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر گناہ سے ہٹ کر بھی دیکھ لیں تو اکثر اچھے اعمال بھی غلط طریقے سے کر جاتے ہیں۔ اس کی تازہ مثال کے طور پر یہ دیکھ لیں کہ آج کل اگر کوئی کسی کی مالی معاونت کرتا ہے تو سوشل میڈیا پر اپنی تشہیر شروع کر دیتا ہے، اور لاکھوں قسم کی برائیاں ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہیں۔ اچھائیوں کا سبق دینے والے آج خود برائیوں میں مشغول ہیں۔ ہمارا کون سا ایسا تہوار اور خوشی کا دن ہے جو کافروں کے رنگ میں نہیں رنگا ہوا؟ شیطان تو پہلے ہی ہمارے در پہ ہے۔ مسلمان ہو کر بھی اللہ اور اس کے پیارے حبیب پر ایمان رکھنے کے بعد بھی کیا ہم مسلمان کہلائے جانے کے قابل ہیں؟ شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان جہنم میں جائے، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ اس کا فیصلہ ہم خود کریں گے یا شیطان کرے گا؟ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا۔
کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔